اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے ہم درجہ نحو کے مضمون اردو کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آپ کی کتاب میں موجود سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ اس کے آج ہم مختصر سوالات کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کہ امتحانی پرچہ جات میں حصہ بے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مختصر سوالات ہیں بیٹا آپ کے سامنے۔ پہلا سوال، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف ایک طویل دورے سے واپسی پر ایک عمارت کے پاس رکے جو کہ ڈاک بنگلے کی عمارت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں قیام کر لیتے ہیں، لیکن جب اندر داخل ہوئے تو انہیں حیرت ہوئی کیونکہ عمارت کی چھت موجود نہ تھی۔ جب انہوں نے وہاں موجود چوکیدار سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے سادگی سے جواب دیا کہ دراصل صاحب 1950 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں چھت بہہ گئی۔ مصنف نے اس سے کہا کہ سیلاب تو زمین پر آیا تھا، چھت کیسے بہہ گئی؟ تو چوکیدار نے سادگی سے جواب دیا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ دوسرا سوال، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ دراصل اکیلے دیہات میں گھومنے کا مجھے اس لیے شوق ہے کیونکہ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسانی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی مصنف نے بیٹا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جب کوئی اعلیٰ عہدیدار کسی جگہ معائنے وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو چیزوں کو خوبصورت بنا کر ٹھیک ٹھاک کر کے اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اسے سب اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے جب مشاہدہ کیا جاتا ہے تو حقیقت اور سچائی سامنے آتی ہے۔ اسی نقطے کو مصنف نے یہاں بیان کیا ہے۔ یعنی کسی بھی افسر کو اگر اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھنا ہے تو افسرانہ آنکھ سے نہیں بلکہ عام انسانی آنکھ سے دیکھنا چاہیے تاکہ تمام تر باریکیاں معاملے کی اس کے سامنے آ سکیں۔ اگلا سوال ہے بیٹا، سوال نمبر 3، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ استبل بیٹا کہتے ہیں گھوڑوں کے رہنے کی جگہ کو۔ اس کا جواب ہے مصنف جب گاؤں میں پہنچے تو انہیں وہاں ایک استبل نظر آیا جو کہ دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ حالت اس اسپتال کی یہ تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیائن میں ملبوس کرسی پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی کرسی کے اوپر پاؤں رکھ کر ایک دھوتی اور ایک بنیائن پہن کے ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف فرما تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ یعنی اتنے برے حالات تھے، اور وہ مریض جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا، ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے کہ کیا مرض ہے، اور مریض اپنی بساط کے مطابق اپنا مرض بتاتا۔ یعنی خود اپنی مریض جو ہے وہ بتاتا کہ اس کو مرض کیا ہے۔ مرض کی تشخیص ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، لیکن حالت یہاں یہ تھی کہ وہ مریض سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا مرض ہے، اور بیچارہ مریض خود ہی اپنا کوئی نہ کوئی مرض بتا دیتا اور یہ نسخہ لکھ کر دے دیتے، اور مریض غالباً اس نسخے کو تعویذ کی طرح استعمال کرتے۔ یہ پورا ایک تنزیہ سبق ہے، ہمارے محکمہ صحت پر طنز کیا گیا ہے اس میں۔ اگلا سوال ہے بیٹا جو کہ ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ وہی سوال ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف نے اسپتال کے
انڈور وارڈ کو کیسا پایا، یعنی جہاں مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مصنف کو اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان موجود تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ یعنی اسپتال کا وہ کمرہ جہاں مریض علاج کے لیے رہتے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب استبل کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ چھٹا سوال ہے بیٹا، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ نمبردار کہتے ہیں گاؤں کے ذمہ دار کو۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں مصنف کو بتا رہے ہیں۔ بیٹا آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے کہ مصنف جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور ڈاکٹر کو پتا نہیں ہے کہ اس کے سامنے ایک ڈپٹی کمشنر موجود ہے، لیکن گاؤں کا نمبردار جو ہے وہ تو ذمہ دار انسان تھا، وہ ڈاکٹر ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی پہچانتا تھا۔ تو جب اس نے ڈپٹی کمشنر صاحب کا تعارف کرایا تو پھر ڈاکٹر صاحب کی کیا حالت ہوئی، کیا رد عمل تھا، یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ جواب ہے بیٹا، مصنف یعنی قدرت اللہ شہاب صاحب جو اس سبق کے مصنف ہیں، اینڈ ڈاکٹر صاحب کے سامنے دوسری کرسی پر براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کی تمام کاروائیاں دیکھ رہے تھے، اور بطور مریض ان سے اپنا مرض بیان کر رہے تھے۔ ایک مریض کی حیثیت سے ان کے ساتھ سامنے آئے تھے کہ میں مریض ہوں، علاج کرانے آیا ہوں، اور اپنا مرض بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں گاؤں کا نمبردار وہاں آیا، اور اس نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مصنف کی حیثیت کو جب بیان کیا کہ رہے یہ تو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بڑی سرعت سے بھاگ کر، بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کوارٹر میں گئے، اور کچھ دیر بعد بنیائن کے اوپر شیروانی زیب تن کیے، اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ، وہ جو ڈاکٹروں کا آلہ ہوتا ہے، کے ساتھ برآمد ہوئے، اور خالصتاً افسرانہ انداز میں مصنف کے آنے پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا، اور مصنف کو اسپتال کا معائنہ کروایا۔ اگلا سوال ہے بیٹا، ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ جواب ہے، مصنف جب گاؤں کے اسپتال میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے اسپتال کی بہت بری حالت دیکھی، جو کہ ایک استبل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں کرسی پر دھوتی بنیائن میں ملبوس ایک شخص کرسی پر اکڑوں بیٹھا تھا، جو کہ یقیناً وہاں کے ڈاکٹر صاحب تھے، اور وہ صاحب اپنے گھٹنے پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے ان کی کرسی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا، مندرجہ ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا لفظ ہے خندہ پیشانی۔ ایک افسر کا فرض ہے کہ وہ خندہ پیشانی سے اپنے ماتحتوں کے مسائل پر غور و فکر کرے۔ حکمت، خالق کائنات کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ دور افتادہ، دور افتادہ گاؤں یا دیہات اسپتالوں اور علاج معالجے کی سہولیات سے محروم ہیں۔ سرعت، مصنف کے عہدے کا پتہ چلتے ہی ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے اپنے کوارٹر میں تشریف لے گئے۔ خوشنودی، ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے مریض کا علاج کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرے۔ فی البدی، مصنف نے ڈاکٹر صاحب کی وزیٹرز بک میں فی البدی جو کچھ دیکھا وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد جناب آخری سوال، سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کے لیے بیٹا سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی حوالہ مصنف اور تعارف مصنف۔ مندرجہ والا سبق کا خلاصہ، جو کہ ہمارا خلاصے کا سبق ہے، یعنی ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، اس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ آپ کی ولادت 1917 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1986 عیسوی میں۔ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔
شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے، جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ قومی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتا بہت مقبول ہیں۔ خلاصہ، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے متعلق اس خلاصے میں مصنف جناب قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہوا تو میرا دور افتادہ ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کا ڈاک بنگلہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ ڈاک بنگلے میں 1854 کی پرچ اور پیالیاں تو موجود تھیں، چائے کے برتن، مگر ڈاک بنگلے کی چھت غائب تھی۔ پوچھنے پر چوکیدار نے بتایا کہ سیلاب میں بہہ گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ سیلاب تو زمین پر آیا تھا۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ خیر، جب میں گاؤں کی ڈسپنسری پہنچا تو میری انسانی آنکھ نے وہ نظارہ دیکھا جو ایک ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ صرف وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ سو میں جب اس استبل میں پہنچا جسے مصنف نے استبل سمجھا، جو کہ حقیقت میں وہاں کا اسپتال تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کرسی پر دھوتی بنیان میں ملبوس اکڑو بیٹھے، گھٹنے پر پرچیاں رکھے مریضوں کو نسخے لکھ کر دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مریضوں سے سوال بھی کرتے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا مرض ہے۔ مریض ان نسخوں کو تعویذ کی طرح استعمال کرتا تھا۔ شاید جب ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف ان کی توجہ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے بھی مرض دریافت کیا۔ تب مصنف نے ان کو دماغ کے خلل کا بتایا کہ مجھے دماغ کا کوئی معاملہ ہے، مسئلہ ہے، لیکن نمبردار کے، گاؤں کے ذمہ دار کے آمد نے مصنف کا ڈاکٹر صاحب پر جب عہدہ واضح کیا تو ڈاکٹر صاحب نے اندر دوڑ لگائی اور بنیائن پر شیروانی زیب تن کر کے واپس آئے، اور پھر مصنف کو اسپتال کا معائنہ کروایا۔ ان کو معلومات فراہم کر کے انہوں نے انڈور وارڈ کا بھی معائنہ کرایا، جہاں غالباً ڈاکٹر صاحب کی بھینسیں باندھی جاتی تھیں، کیونکہ وہاں سے گوبر ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد مصنف نے وزٹرز بک میں اپنے خیالات کو قلم بند کیا۔ مصنف کے بقول یہ اسپتال دنیائے طب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ پورا ایک تنزیہ جملہ ہے، کیونکہ یہاں دوائیں ندارت تھیں یعنی موجود نہ تھیں، اور مریضوں کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہو رہی تھی۔ دن بدن روزانہ مریضوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ مصنف نے اپنی رائے لکھ دی، اور چند ماہ بعد جب وہ دوبارہ معائنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسپتال کا بدستور وہی حال تھا، یعنی وہ استبل کی طرح ہی استعمال ہو رہا تھا، مگر وزٹر بک سے وہ صفحہ غائب تھا جس پر مصنف نے چند ماہ پہلے اپنی رائے درج کی تھی۔ تبصرہ: حقیقتاً مصنف کی بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کے تمام اداروں، اسپتالوں، اسکولوں اور دیگر اداروں کا، چاہے وہ شہروں کے درمیان ہو یا پھر گاؤں دیہاتوں میں، ان کا یہی حال ہے کہ تمام اداروں کو سال کا بجٹ فراہم کر دیا جاتا ہے، مگر کالی بھیڑیں ہر جگہ یہ بجٹ ہڑپ کر جاتی ہیں، یعنی وہ رقم ان اداروں پر استعمال نہیں ہوتی۔ ادارے اسی طرح مخدوش حالت میں چلتے رہتے ہیں، اسی طرح بری حال میں، ٹوٹے پھوٹے حالات میں رہتے ہیں، اور پرائیویٹ اداروں کی چاندی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا۔ اللہ حافظ۔